السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی مذہبی جماعتیں زیادہ عرصہ پاکستان کی تاریخ کا فوج کے ساتھ ہی رہی ہیں۔ جہاد افغانستان کے دنوں سے دیکھیں یا پاکستان کے فوجی ادوار میں دیکھ لیں تو زیادہ تر عرصہ ان کا فوجی معاملات میں ان کے ساتھ جڑے نظر آتا ہے۔ جہاد افغانستان کے دنوں میں اور طالبان کی تیاری میں یا کشمیر کے جہاد میں جب ہم نے یہ پراکسیز تیار کر لی تھیں، ان دنوں بھی جماعت اسلامی ہو یا مولانا سمیع الحق کا مدرسہ ہو کوڑا خٹک والا، ان کا تذکرہ بار بار آتا رہا، اور مولانا فضل الرحمان کے مدرسے جو تھے اور ان کا جو رویہ بھی تھا سیاسی، وہ پرو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نظر آیا۔ ابھی بہت طویل عرصے کے بعد ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کے بیانات اور جماعت اسلامی کے امیر منور حسن صاحب کے بیانات جو ہیں وہ ایک ڈیوائڈ کھڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک تقسیم واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ امریکی اگر حملے کے اندر ایک کتا بھی مارا جائے تو اسے شہید کہنا چاہیے۔ بہت نامناسب سے الفاظ ہیں، آن ایئر کہتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ اسلام کی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر اگر مداخلت نہ کی جائے، چھیڑخانی نہ کریں ہم، تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے ایک مذہبی پیشوا کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں پاکستان کے ان کے کہے ہوئے کے اوپر لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کی کئی ہوئی باتوں کو اب ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے۔ امیر جماعت اسلامی اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد، ان کی سٹیٹمنٹ مجھے دہرانی پڑے گی یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا رد عمل ہے کہ دہشت گردوں کو شہید کہنا پاک فوج کی توہین ہے۔ یہ فوج کا رد عمل آیا ان کے بارے میں، اور ان کا کہنا کیا تھا؟ کہنا ان کا یہ تھا کہ امریکی جنگ میں اگر پاکستانی فوج جو ہے وہ لڑتے ہوئے امریکی فوج کے ساتھ اگر شہید ہو جاتی ہے، تو اگر امریکی مارا جانے والا اس کو ہم شہید نہیں کہتے تو پاکستانی فوج کو کس طریقے سے شہید کہہ سکتے ہیں؟ پھر حکیم اللہ محسود کو انہوں نے شہید کہا، اور اس کے اوپر انسسٹ کیا آج دوبارہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ میں اپنے بیان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ پاکستانی ISPR کا ایک بیان جاری ہوا جس میں ISPR نے اس کے اوپر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور جماعت اسلامی سے کہا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے ہزاروں جو سویلین اور فوجی شہداء ہیں ان کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی ہے انہوں نے۔ جماعت اسلامی نے اس کے جواب میں آج کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم جو ہے، یہ جو ملا ملٹری الائنس کسی زمانے میں کہا جاتا تھا، اس کے اندر یہ تقسیم پڑی، یہ کیسے پڑی؟ کیا اس میں امیر جماعت اسلامی کے جسٹ ایک اس بیان کا رول ہے، یا اس سے ہٹ کے ہماری قوم کے اندر ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے؟ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک کو اپنا جو فوکس رکھیں گے پورے پروگرام میں، اور اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ وہ شہداء جو ہیں پاکستانی فوج کے، جن کو شہادت کا مرتبہ دے کر ہم بڑے فخر سے بیان کرتے تھے، کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کس طرح کی بحث ہمارے مذہبی پیشواؤں نے شروع کر دی ہے؟ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے بریگیڈیئر سید مسعود الحسن صاحب۔ آپ دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور تعارف جو ہے وہ یہاں کروانا میرے خیال میں بڑا اہم ہے۔ بریگیڈیئر TM سے شاید پاکستان میں سب ایک واقف ہوں گے، تو بریگیڈیئر TM شہید جو ہیں وہ بریگیڈیئر مسعود الحسن صاحب کے بھائی ہیں۔ تو ان سے جب ہم پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ شہادت کس کو ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی ہے، یا ان کے احساسات کیا ہیں، تو آپ کو ایک پرسنل ٹچ جو ہے وہ بھی نظر آ جائے گا۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب پروگرام میں۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی سے، ہارون رشید صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، معروف کالمسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، وزیر قانون پنجاب، اور شہلا رضا صاحبہ ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ بریگیڈیئر صاحب پہلے آپ ہی سے رد عمل میں لے جائے، دہشت گرد شہید یا فوجی شہید، یہ بحث تھوڑی سی لا یعنی ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن جماعت اسلامی سے بیان آیا، کچھ آپ کو شوق ہوا؟ بالکل شوق ہوا جی، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ بیان دے دیا۔ کاش میرے سامنے ہوں تو میں ان سے پوچھوں کہ ان کی اصطلاح میں شہید کون ہے اور کون نہیں ہے۔ جب تک وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کرتے، ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا غلط ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور جماعت اسلامی کے فاؤنڈرز، بانی صدر مولانا ابوالعلا مودودی ہیں، اور ان کی معروف کتاب جو ہے فہم القرآن ہے، تفہیم القرآن، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ منور حسن صاحب نے وہ بھی پڑھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں صاف طور پر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ شہید کون ہے۔ پہلے حصے میں
وہ بتاتے ہیں کہ شہید وہ ہے جو اپنے کسی مقصد میں، اپنے اسائن کیے ہوئے مقصد میں، ایم میں وہ جان سے جاتا ہے تو وہ شہید ہے. جس کا اس نے عہد کیا تھا پورا کرنے کا وہ اس کو نہیں کر سکتا ہے اور اس میں جان جاتی ہے، وہ شہید ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح سے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. مطلب کہ پہلا رتبہ اس آدمی کا ہے جو اپنے مقصد اور ایمان کی خاطر جان دیتا ہے. دوسرے نمبر پر وہ آتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا. کہتے ہیں کہ اس کا بھی، یہ الفاظ میں فوٹو کاپی میں نے کیا ہوا ہے، الفاظ یہ ان کے الفاظ. بریگیڈ صاحب سر نے پڑھے ہوں گے. جی آج آپ کی ایک سروس مین سوسائٹی نے بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ہے آپ کا اسٹیٹمنٹ کنڈیم کیا ہے. تو کیا یہ تقسیم ہے جماعت اسلامی اور فوج کے درمیان جو ہمیں ریسنٹ پاس میں نظر نہیں آتی؟ نہیں، دیکھیں کچھ چیزیں میں اس میں آپ کو ذاتی نوعیت کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی کہوں گا، کچھ پیسا کی طرف سے بھی کہوں گا. آپ نے پیسا کی طرف سے کیا ہے تو ہم پارٹی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول کا بیان ہے. پارٹی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، جو بلوچ صاحب نے بیان دیا، اس میں انہوں نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا، وہ گول کر گئے. ٹھیک ہے، یہ منور صاحب کا بیان ہے، ذاتی بیان ہے. تو میں ذاتی طور پر ان سے صرف یہ کمنٹ دوں گا کہ یہ ان کا کہنا جو ہے کہ مسعود شہید ہے اور فوجی شہید نہیں ہے، تو وہ یہ بتائیں کہ کیا وہ مسعود کی جد و جہد، مسعود کی آئیڈیالوجی، مسعود کا شریعت کے مطابق جو تشریح ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ شریعت کی تشریح صحیح کر رہا ہے اور اس کی ورژن اسلام کی درست ہے، وہ پاکستان میں قائم ہونی چاہیے، اس لیے وہ شہید کو گنتے ہیں، یا وہ صرف اس لیے شہید گنتے ہیں کہ وہ ڈرون کے حادثے میں مارا گیا؟ درست ہے. تو یہ چیز پہلے کلیئر ہو تو اس کے بعد پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی لاہور اسٹوڈیو چلتے ہیں. رانا صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کا رد عمل کیا ہے آج جو مولانا اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی اور امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب بھی، اس کے اوپر آپ رد عمل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ پہ، پارٹی مفادات ٹھیک ہے، ہر کسی کو عزیز ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ منور حسن صاحب نے یہ بہت ظلم کیا ہے. انہوں نے بہت زیادتی کی ہے یہ بات کر کے. اور وہ لوگ، یعنی میں پچھلے دنوں ایک گلریز شہید کی والدہ کا جو ہے وہ یعنی اس نے اپنے بیٹے کی شہادت کے موقع کے اوپر، یعنی برسی کے اوپر، جو 1 سال پہلے یہیں وزیرستان میں کسی محاذ کے اوپر جو ہے وہ شہید ہوا، تو میں نے اس کا وہ پڑھا سارا. یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ تو ایک ایک لمحہ، یعنی ایک ایک پل جو ہے وہ ان کا اپنے شہداء کی جو ہے وہ ذات کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو جو بھی ان کا نظریہ ہو، یہ کسی کو دہشت گرد پوری قوم سمجھے اور یہ اس کو جو بھی سمجھتے ہو، شہید سمجھتے ہیں یا اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ان کو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بالکل نہیں دینی چاہیے تھی. انہیں اتنی غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے وہ آن ایئر جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود سے تو یہ سمجھتے ہوں گے، کیونکہ آج جماعت اسلامی نے اس سٹیٹمنٹ کو وڈرا کرنے کی بجائے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کی بجائے اس کو اون کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تباہی کی ہے، انہوں نے اپنا کیا ہے. جماعت اسلامی پہلے بھی کوئی ماسز میں، عوام میں کوئی اتنی زیادہ اکثریت سے جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ آج اور 1 دن پہلے جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا ہے، اس کے بعد عوامی سطح پہ جو ہے وہ قومی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے خود کو نقصان پہنچایا ہے، شاید ان کو آج اس کا اندازہ نہ ہو سکے، آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کو اندازہ ہوگا. لیکن بہرحال انہوں نے بہت زیادتی کی ہے. انہوں نے ان کو ایسی بات جو بھی یہ ان کو جو مرضی سمجھے، محسود کو، حکیم اللہ محسود کو، بیت اللہ محسود کو، لیکن فوج کے شہداء کو، پولیس کے شہداء کو، ہماری یہ عام مارکیٹس میں جو عام نہتھے لوگ، معصوم لوگ، بچے، خواتین مارے گئے جو ہمارے شہداء ہیں، ان کے متعلق ان کو اس طرح سے اتنی سخت اور اتنی بے رحم بات نہیں کرنی چاہیے تھی.
شیلا بی بی، آج تو ہم نے بلاول بھٹو زرداری کے بھی اس کے اوپر ٹویٹس پڑھے ہیں، پیپلز پارٹی بحیثیت جماعت اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. اور دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف سید منور حسن صاحب ہی کی بات نہیں ہے. لیاقت بلوچ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہماری پارٹی کا موقف ہے. تو سب سے پہلے تو میں تو اس کو غداری کے زمرے میں لاتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ہاں، اس سے بہت سارے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ امریکہ کی جنگ ہے اور امریکہ کے ہاتھوں جو ہے حکیم اللہ محسود یا دوسرے مردود مارے گئے ہیں تو وہ شہید ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ نعیم الرحمان صاحب، کہ امریکہ کی جنگ میں تو پاکستان انٹری 1980 میں ہوا ہے، جب ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان میں رشیا کے خلاف جو ہے امریکہ جو لڑ رہا ہے تو اس میں ہم پارٹ بنے. تو اس میں بھی ضیاء الحق کی کیبنٹ میں پروفیسر غفور بھی تھے، اور میرے خیال میں اس وقت ان کی کیبنٹ میں جو ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ محمود اعظم فاروقی صاحب بھی تھے. تو اس وقت امریکہ کے لیے لڑنا، اور اس میں جو ان کے لوگوں کے لاشیں آتی تھیں خوست سے اور اس سے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی شہید نہیں تھے. تو میری تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کچھ کہ آیا امریکہ کی جنگ میں کودا جو تھا وہ شخص ضیاء الحق کودا تھا، اس کے ساتھ یہ منسٹرز تھے ان کے لوگ، اعظم فاروق، یہ جو میں نے کہا کہ میاں محمود اعظم فاروقی وزیر اطلاعات تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی یہ سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا، وہ بھی شہید نہیں تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اس طرح کے معاملات میں نہیں الجھایا جائے. اور جہاں تک یہ بات کہی گئی ہے کہ کتا شہید ہے، تو دیکھیے کچھ احکامات جو ہیں، بڑی ایک سخت بات کی آپ نے کہا غداری کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ جماعت اسلامی جی بالکل آرمڈ فورسز کے خلاف، ٹریزن کے تحت ٹرائی ہونا چاہیے. بڑی سخت بات کہہ رہی ہیں. آرمڈ فورسز کے خلاف اس طرح سے بات کرنا آئین کے خلاف ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو دوسری بات کہی گئی کہ کتا بھی شہید، تو بات یہ ہے کہ کچھ تو احکامات وہ ہیں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ عمل کر کے اپنے ذریعے سے بتائے. کچھ احکامات جو تھے ان کو کتاب کے ذریعے واضح کیا گیا اور ایک کتاب کی شکل میں چھوڑا گیا، اور وہ بڑے فلسفہ ہے جس کو شہادت کو بیان کیا گیا ہے. اس کو میں آپ نہیں تقسیم کر سکتے کہ فلاں شہید ہے فلاں نہیں. جو کتا اور یہ کہا جا رہا ہے، میں بڑی معذرت خواہ ہوں. ایک گورنر جو ہے وہ ایک ایسی عورت پہ جس پہ ابھی صرف الزام تھا، کہیں ثابت نہیں ہوا تھا، وہ ملنے چلا گیا اس سے، تو اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے جنازے کے لیے لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے. القاعدہ اس قاتل کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے، اس پہ تو ثابت بھی نہیں ہوا تھا. لیکن یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں اپنے کتاب میں، جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے چھوڑ جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے. اس کو آپ نے کیسے اپنے آپ فلسفہ بنا دیا کہ کتا بھی شہید ہے اور فلانا؟ اچھا، میں اس پہ ہارون رشید صاحب آپ سے تجزیہ چاہوں گا، اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف جاؤں گا. ہارون رشید صاحب، جی صحیح ہے. ہارون رشید صاحب، آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ دیتے ہیں جو بیانات ہمارے پاس آئے مولانا فضل الرحمان اور سید منور حسن صاحب کے بیانات اور فوج کا رد عمل؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، یہ بحث نہ شروع ہوتی تو اچھا تھا. ہمارا کام نہیں ہے تعین کرنا کون شہید ہے اور کون نہیں ہے. یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو سیاست میں نہیں الجھانا چاہیے. چودھری رحمت اللہ اور محمود اعظم فاروقی اور پروفیسر غفور وزیر نہیں تھے اس وقت جب ضیاء الحق نے فیصلہ کیا تھا، وہ چھوڑ چکے تھے حکومت کو. مجلس شورا میں پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے تو بس. مجلس شورا میں بھی نہیں تھے. اچھا، وہ گزارش نہیں نا، وہ نہیں تھے، کوئی اور ہوگا. یہ دسمبر 79 میں فیصلہ ہوا تھا. اور یہ وہ الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی حمایت کرتی تھی، وہ بات ایک بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور دوسرا کہ ریکارڈ ٹھیک رہنا چاہیے. دیکھیے، گزارش یہ ہے، شہید کو بالکل قرآن مجید واضح ڈیفائن کرتا ہے، کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں اس میں. وَتَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. تو کیا یہ بالکل واضح الفاظ واضح ہو گئے، مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا. سیاست میں مارا گیا، اقتدار کی جنگ میں مارا گیا، ٹیررزم میں مارا گیا تو ٹیررزم میں مارا گیا.
اور انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں، منشیات، اغوا برائے تاوان. ایوری باڈی نوز منور حسن صاحب، سید منور حسن صاحب تہجد گزار آدمی ہیں. وہ تحقیق کریں، اپنے ذمہ دار آدمیوں کو اس کام پہ لگائیں، خود سے تحقیق کریں، انہیں پتہ چل جائے گا. صرف 200 لڑکیوں کو مینگورا سٹی میں اغوا کیا گیا، ان کی جبراً شادیاں کی گئیں. کوئی کام ان کا شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے. دوسری بات، مولانا مودودی اس پہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہے. انہوں نے قرارداد مقاصد کے بعد کہا ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب یہ ایک اسلامی ریاست ہے. دیکھیے دستور میں کوئی کمی خامی ہو سکتی ہے لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جناب اسلام کے عظیم ترین فقہا میں سے ایک احنف بن قیس وہاں سے اٹھے تھے مدینہ سے، ساری مکہ مکرمہ سے، اور 17 دن ایک گدھے پہ سوار ہو کے میلی سی قمیض پہنے ہوئے شام کے دربار میں گئے تھے اس کام کے لیے کہ جو ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، ان کے لیے غلہ بڑھایا جائے. شہید کے بڑے مرتبے ہیں، اس طرح اس کو غلط مبحث میں نہیں ڈالنا چاہیے. بڑی دکھ اور بہت تکلیف کی بات ہے، شہیدوں کا معاملہ ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، کبھی ہاسپٹل جاتا ہوں کسی اور کام سے تو وہاں فوجی افسر ہوتے ہیں، سینے پہ گولی کھاتے ہیں، سیاچن پہ لڑتے ہیں. یہ ہمارے محافظ ہیں، انہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کیا ہے. یہ بڑی بے دردی کی بات ہے. قرآن سے پوچھئے، رسول اللہ سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے حدیث کون شہید کون ہے. یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمارا منصب نہیں ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سوال کیجیے. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سے واقعات ہیں جن کے اوپر آج ہمیں سارا دن رد عمل ملتا رہا. وہ جنرل ثناء اللہ نیازی کی شہادت ہو، لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر یہ پوچھا کہ یہ پوچھ لیجئے آپ سید منور حسن صاحب سے کہ اس کو ہم کیا کہیں. اسی طریقے سے کرنل امام، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو حکیم اللہ محسود سائٹ پہ کھڑے تھے جب وہ دونوں لڑکوں نے گولیاں ان کو ماری، ان کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ استاد تھے طالبان کے. بہت سارا عرصہ جو تھا پاکستان میں ان کو بڑے اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا تھا کہ ان سے اچھی خدمت پاکستان کی اور اسلام کی کسی نے کی نہیں. حکیم اللہ محسود کی موجودگی میں ان کو گولی ماری گئی، اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے میں دہراتا نہیں آن ایئر، وہ سارا کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اب اس تقسیم کو میں کیسے آن ایئر بیان کروں اس دیکھنے والے سے یا اس پوچھنے والے سے کہ وہ جنرل ثناء اللہ نیازی کو کس کیٹیگری میں ڈالا جائے یا کرنل امام کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنرل ثناء اللہ جب شہید ہوئے تو منور صاحب ہی ریکارڈ پر ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آئے ہیں. حافظ نعیم صاحب جی میں عرض کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میجر ثناء اللہ شہید ہوئے تھے میجر جنرل، اور اس وقت منور حسن صاحب ریکارڈ پر ہیں. انہوں نے ان کی شہادت کے حوالے سے بات بھی کی تھی کہ وہ شہید ہیں، اور انہوں نے طالبان کو کنڈیم بھی کیا تھا. ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ طالبان کو اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی ہی فوج کے خلاف وہ جو ہے وہ کارروائی کریں. یہ ریکارڈ پر ہے، آپ تھوڑا سا نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو منور حسن صاحب کا بیان مل جائے گا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اسی طرح سے کرنل امام کے حوالے سے بھی جنرل ثناء اللہ نیازی کے واقعے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے رد عمل دیا تھا کہ یہ وہ شہید ہیں اور طالبان کو اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، اپنی فوج سے نہیں لڑنا چاہیے، یہ راستہ درست راستہ نہیں ہے. یہ ریکارڈ پر ہیں منور صاحب، آپ اپنا ریکارڈ کو نکال کر جو مولانا فضل اللہ نے اگر انہیں مارا ہے تو مولانا فضل اللہ کو آپ کیا کہیں گے؟ کہا نا انہوں نے، جو انہوں نے کہا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ درست نہیں کیا. ان کے اس اقدام کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید ہیں اور اسلام کی راہ میں انہوں نے اپنی جان دی، شہادت کا رتبہ پایا جو اسلام میں بہت بڑا رتبہ ہے، تو ان کو شہید کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جس نے اس کو شہید کیا وہ قاتل ہے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ قاتل ہے. تو پھر یہاں پر حکیم اللہ محسود جس نے کرنل امام کو گولی ماری، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اسے گولی مارتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ 2 لڑکے کھڑے ہیں جو گولی مارے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی. ہم نہیں پیدا کرنا چاہیے، میں آن ایئر فوٹیج نہیں دکھا سکتا. ندیم ملک صاحب، بات آپ نے 3-4 لوگوں نے مل کر کی ہے نا، اب مجھے موقع دیجیے تھوڑا سا. دیکھیں معاملہ صرف شہید کہنے کا نہیں، میں ہارون رشید صاحب کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ مسئلے کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے کسی تناظر میں تو اس کو پورے کانٹیکسٹ سے نکال کر صرف ایک لائن کے اوپر ہم بحث کرتے رہیں اور 3-3 4-4 دن پورے میڈیا پہ یہی بات چلتی رہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ بھی ماشاءاللہ تقسیم کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو جنرل ضیاء الحق کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں اور جو ہے وہ بھٹو کو شہید کہتے رہے ہیں. تو میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ ضیاء الحق شہید تھے تو یہ اعلان کیوں نہیں کرتے، اور بھٹو اگر شہید تھے تو انہوں نے ملک تقسیم کیا تھا یا انہوں نے فوجی آپریشن کیے تھے
تو اس میں پھر بھٹو شہید کیسے ہو گئے؟ میں تو اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھ رہا، کیونکہ یہ سلسلہ چلے گا تو بڑے ہسٹوریکلی بہت دور تک چلا جائے گا. یہ ہمارا مرتبہ نہیں ہے، مقام نہیں ہے. آپ کے خیال میں جنرل ضیاء شہید تھے یا بھٹو شہید تھے؟ آپ نے ذکر کر دیا ہے تو بتاتے چلیں لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. میں تو جنرل ضیاء الحق کو شہید سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا تھا، ان سے ہزار اختلافات کے باوجود، اور بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو آپ شہید نہیں سمجھتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اسٹیٹ ہے نا، ایک اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، اس میں ایک آن ریکارڈ کیس موجود ہے، اس کے مطابق ان کو سزا ملی ہے. اس لیے میں تو دیکھیں نا، میں تو اب یہی رکے گا حافظ صاحب. اسٹیٹ آف پاکستان نے حکیم اللہ محسود کے گروپ کو کالعدم دہشت گرد گروپ قرار دیا. تو مذاکرات کس سے کر رہے تھے؟ اسٹیٹ آف پاکستان نے، انڈیویجول نے نہیں قرار دیا. ہاں تو مذاکرات اسٹیٹ آف پاکستان ہی کرنے جا رہی تھی نا ان سے. ارے پاکستان تو مذاکرات انڈیا سے بھی کرتا ہے نا، تو انڈیا پاکستان نہیں ہے، انڈیا ہے. مسئلہ اتنا سا نہیں ہے نا. پوری پاکستان کی عسکری قیادت نے، فوجی قیادت نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے بالاتفاق، جو طالبان کی سے ہمدردی رکھتے تھے وہ بھی، جو نہیں رکھتے تھے وہ بھی، ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان میں امن کو موقع دینا چاہیے. آج سے 3-4 سال پہلے بھی کیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ کیا، اس کا اعادہ کیا، اور اس کے مطابق حکومت کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ مذاکرات شروع کریں. انہوں نے کوئی پلان کیا ہوگا، اسی کی وجہ سے چیزیں بہت ساری جو زیر زمین تھیں وہ برسر آنا شروع ہوئیں. یہ نام تو ہمیں پہلے نہیں پتہ چلتے تھے، یہ نام اب پتہ چلنا شروع ہو گئے کہ کون کمانڈر ہے کون نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں مذاکرات کا کوئی ٹائم طے ہوا، کوئی شیڈول بنا، اور اسی شیڈول میں شام کو مذاکرات ہونے تھے جیسا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بتاتی ہے. تو امریکہ نے ڈرون طیارے کا حملہ کر کے ان مذاکرات کو سبوتاج کیا. یہ ہے کانٹیکسٹ. اور امریکہ کا جب حوالہ آتا ہے تو ہمیں صرف بات اتنی سی نہیں ہے کہ ابھی کون شہید ہے اور کون نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 12 سال پہلے تو طالبان جو افغانستان میں موجود تھے اس سے تو ہمارا کوئی تنازع نہیں تھا، وہاں تو امن بھی موجود تھا. حافظ رحمان صاحب، امریکی ڈرون حملہ قابل مذمت ہے، میں آن ایئر آپ کے ساتھ مذمت مل کے کرتا ہوں، لیکن اس مذمتی بیان کے اندر ہمیں آپ نے اسٹیٹ آف پاکستان کا حوالہ دیا نا، تو اسٹیٹ آف پاکستان نے سینکشن کیا ہوا ہے اس گروپ کو کالعدم دہشت گرد تنظیم. اسٹیٹ آف پاکستان ڈرون حملوں کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ ہم تو پہلے دن سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ ڈرون حملے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، اور مذاکرات کے عمل کو حافظ صاحب، لیکن جس کو اسٹیٹ آف پاکستان کہتی ہے وہ دہشت گرد ہے. اگر وہ ڈرون حملے میں مارا جائے، ڈرون کو مذمت کریے، میں بھی کر رہا ہوں، ہماری وہ آزادی کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن آپ نے اس کا درجہ شہادت دے دیا. بات سن لیجئے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے؟ کون سی اسٹیٹ نے قرار دیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کو آپ نے ابھی کہا تھا نا بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا تھا، وہی سپریم کورٹ آف پاکستان آج کہتی ہے کہ غلط فیصلہ ہوا تھا. نہیں وہی سپریم کورٹ کہتی ہے غلط فیصلہ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اسٹیٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں نا، وہ ڈپارٹمنٹ اعلان کرتے ہیں نا کہ کون جو ہے، منسٹری ہے، حکومت پاکستان ہے. اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اچھا چلیے، مجھے دیکھیں نا، مجھے آپ طالبان کے کٹہرے میں لا کر رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھ لیں. رانا ثناء اللہ صاحب، اسٹیٹ آف پاکستان کیا ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان صرف سپریم کورٹ ہے یا حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے؟ آپ بتائیے. نہیں، اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس میں تمام جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ ہے، اس میں سپریم کورٹ ہے، اس میں ہائی کورٹس ہے، یعنی وہ تمام اسٹیٹ کے آرگنز، انسٹیٹیوشنز جو کانسٹیٹیوشنل ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. اچھا میری بات سن لیجیے. کیا اسٹیٹ آف پاکستان اگر کسی کو سینکشن کر دیتی ہے دہشت گرد یا قاتل، اور اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب ڈرون حملہ ہو جائے، تو اس کا سٹیٹس بدل جائے گا؟ امریکہ نے ڈرون حملہ کیا ہے، بالکل اس کا جو ہے وہ سٹیٹس اس کا بالکل نہیں بدلے گا. اس میں کوئی اختلاف ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں؟ کوئی ہارون رشید صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ امن مذاکرات کو سبوتاج کرنا، اگر پاکستان اور اسلام کا دشمن یہ کام کر رہا ہے، یہ قابل مذمت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اس کی مذمت تو کریے، لیکن آپ کو ساتھ شہید کا درجہ بھی دے خدا کا خوف کیجئے. صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے مذاکرات کیے تھے، رسول اللہ نے مشرکین سے مذاکرات کیے تھے، میثاق مدینہ یہ مسلمان ہے، کافر نہیں تھا. مشرکین اور مسلمان ایک آدمی کا اسٹیٹس لکھے گئے تھے میثاق مدینہ میں. ہارون یہ رشید کیا صاحب، دلیل ہے؟ آپ تاریخ کے بھائی بڑے اپنی غلطی مانو، کیوں خود کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ ہارون رشید صاحب، اپنی غلطی مانو. ہارون رشید صاحب، موقف تو بدل جاتے ہیں، کبھی طالبان کا کوئی حامی ہوتا ہے، کبھی مخالف ہو جاتا ہے، کبھی ایم کیو ایم کا مخالف ہوتا ہے، موقف تو بدلتے رہتے ہیں. حالات کے بدلنے سے اشاروں کے بدلنے سے حالات ڈیفائن کرتا ہے شہید کو. تو میرے بھائی، آپ مجھے تو سیاست سے غرض نہیں ہے اس وقت. آپ کے کالم پڑھتے پڑھتے ہمیں افغان طالبان سے محبت ہوئی تھی. کر دیا، وہ تو انڈیا سے پیسے لیتا تھا یار، اغوا برائے تاوان کے اس کے پاس پیسے تھے. افغان طالبان کے بارے میں آپ کے کالم پڑھ پڑھ کے ہمیں افغان طالبان سے محبت ہو گئی تھی بھائی. And you know it.
میں نے کبھی طالبان کے حق میں نہیں لکھا. میں نے اس افغان جہاد کے حق میں لکھا تھا جو واقعی جہاد تھا. اس پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں, میری جان چلی جائے تب بھی میں سٹینڈ کروں گا اس پہ. اچھا آپ سن لیجئے, میں نے طالبان کی کبھی حمایت نہیں کی. ہارون رشید صاحب حمایت نہیں کرتا. آپ افغان طالبان کے بارے میں لکھتے تھے, آپ کے کالم موجود ہیں, آپ کے کالم موجود ہیں. مت ماری گئی تمہاری عمر, میں طالبان کے حق میں چیز یہ کہ مین سبجیکٹ سے جو ہے نا ہم تھوڑا ہٹ رہے ہیں. جو اصل بات شروع ہوئی ہے وہ مولانا سید منور حسن صاحب کے بیان سے شروع ہوتی ہے, اور ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ جب امریکہ وہاں پر لڑ رہا ہے اور امریکہ کا جب بندہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے, تو جو بندہ امریکہ کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے وہ مار جاتا ہے تو وہ شہید کیسے بن جاتا ہے؟ تو یہ بات تو سراسر غلط تھی. امریکہ کی لڑائی افغانستان میں ہو رہی ہے افغان مجاہدین کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ, اور اس میں کوئی بھی پاکستانی امریکن فوج کے ساتھ نہیں لڑ رہا. پاکستانی فوج کی لڑائی ہو رہی ہے تحریک پاکستان طالبان کے ساتھ, اور یہ پاکستانی طالبان جو ہیں یہ پاکستان کے علاقے میں ہیں, یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. ان کا لیڈر جو ہے اس وقت جو لیڈر ہے وہ امریکہ میں, امریکہ کی حفاظت میں وہاں آرام سے. تو اگر ہم طالبان کے خلاف مولانا افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, فضل اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو اگر ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ امریکہ کی جنگ کیسے بن جاتی ہے؟ ایک بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی چلتے ہیں جی شہلا بی بی کے پاس. شہلا بی بی یہ فرمائے گا کہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کا بڑا سٹرونگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ تھا, جو ایک حصہ ہے اس کے اوپر تنقید ہے. جب انہوں نے آئی ایس پی آر والوں نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی وضاحت کرے اور معافی مانگے اس پوزیشن کے اوپر, تو کیا یہ رائٹ فورم آئی ایس پی آر تھا یا حکومت پاکستان کو اس کی وضاحت مانگنی چاہیے تھی؟ اس کے اوپر میں آپ کا رد عمل چاہوں گا. دیکھیے آئی ایس پی آر بھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کا سب کو دکھ ہے, کیونکہ جب یہ بدبخت دھماکے کر کے پھٹتے ہیں تو کوئی بھی ایک ایسا پاکستانی نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھئی بڑا اچھا ہوا, واہ واہ کتنی اچھی طرح آ کے شہید ہوا ہے, سارے لوگ مر گئے مردود. سب کہتے ہیں کہ کس قدر بدبخت آدمی تھا, اور سب مذمت کرتے ہیں. تو جس نے بھی کیا بہت اچھا کیا, ہر ایک کو کرنا چاہیے. رہی بات دیکھیے بھٹو صاحب کے کیس کی, کیونکہ ظاہر ہے میرے قائد ہیں, لیڈر ہیں, تو ان کو جس مقدمے کے تحت سزا دی گئی, جسٹس نسیم نے کہا ہم پہ بہت دباؤ تھا, اور اس کیس کو پر انکیورم کہا جاتا ہے, اس کی کوئی بائنڈنگ حیثیت نہیں ہے, اس کو کبھی اور کسی وقت استعمال نہیں کیا گیا. لیکن جہاں تک بات ہے ضیاء الحق صاحب کی, جن کو یہ شہید کہہ رہے ہیں اور جنہوں نے اس جنگ میں سب کو جھونکا, اور یہ ان کے حامی تھے, چلے میری غلطی, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انخلا کا وقت تھا رشیا کے وہاں سے, اور جنیوا میں پاکستان, افغانستان اور امریکہ میں ایک معاہدہ ہونے والا تھا کہ یہاں سے وہ روس میں, امریکہ, روس اور پاکستان میں ایک معاہدہ ہونے والا تھا جو جنیوا میں ہونا تھا, تو ضیاء الحق نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی. وہ اس جنگ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ڈالر مل رہے تھے. اور زین نورانی جو کہ وزیر خارجہ تھے جونیجو کے, جب وہ وہاں جا رہے تھے تو سب سے زیادہ جو سڑکوں پہ مظاہرے کیے تھے وہ جماعت اسلامی نے کیے تھے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سب کے شروع سے واضح نظر آ رہے ہیں سارے کہ کہاں سے کس کے جو ہے وہ دھاگے ملے ہوئے ہیں اور کیا نہیں ہوا. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ متنازع ہم کر سکتے ہیں, ہم سیاست میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بھٹو شہید نہیں تھے, لیکن کتا حد ہوتی ہے, لاحول ولا قوت. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم نے آج تک انہیں ریلیجیس سمجھ کے کیوں عزت کی, ہم انہیں نارملی ایک سیاستدان سمجھ لیتے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرمائیے گا, دوبارہ میں آپ سے سوال یہی دہرا رہا ہوں, اسٹیٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ آئی ایس پی آر سے بیان کے اوپر رد عمل یہ موجود ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے اوپر آئی ایس پی آر وضاحت مانگ رہا ہے, تو حکومت پاکستان یہ کام کرتی کہ ان کے بیان سے پوچھتی کہ آپ کس قسم کی تقسیم کر رہے ہیں. مذہبی تقسیم پہلے ہی قوم کے لیے بہت نقصان دہ ہے, اور وہ مسئلہ جس کے اوپر بالکل چھیڑا ہی نہیں جانا چاہیے تھا, اس کے اوپر اس قسم کا بیان. دیکھیں ملک صاحب, میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی آدمی جو ہے کوئی پاکستانی, خواہ اس کا تعلق کسی فورس سے ہو یا وہ سیولین ہو, جب وہ ملک کی خاطر, قوم کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے, جس طرح سے ہارون صاحب نے کہ وہ اپنا آج جو ہے وہ ہمارے کل کے لیے وہ قربان کرتا ہے, وہ اپنے بچوں کو
بے سہارا کرتا ہے ہمارے یعنی ہماری اور ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے، تو اس کی یعنی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری قوم کے اوپر ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کے اوپر ہوتی ہے جس سے اس کا تعلق ہو، وہ پولیس ہو، وہ فوج ہو۔ فوج جو ہے وہ بالکل اپنے شہداء کی جو ہے وہ وارث ہے، اور ISPR کو بالکل یہ بیان جو ہے وہ دینا چاہیے تھا، اور یہ بالکل اس کا حق بنتا ہے۔ اور اس بیان کے متعلق جماعت اسلامی کا آج کا یہ کہنا کہ جی وہ جمہوری اور سیاسی معاملات میں مداخلت کر، بھائی یہ کون سا جمہوری معاملہ ہے اور یہ کون سا سیاسی معاملہ ہے؟ فوج کے شہداء کو آپ نے براہ راست جو ہے وہ آپ نے رانا صلاح اللہ صاحب، لیکن جو اس قوم کے جوان شہادت کا رتبہ پاتے ہیں وہ میرے اور آپ کے بچے بھی تو ہیں نا، اولاد بیٹے اسی قوم کے ہیں، وہ کسی اور بالکل ہمارے بچے، پوری قوم کے بچے، ذمہ داری جو اسٹیٹ کی ہے وہ تو آپ کو بھی ادا کرنی چاہیے تھی نا۔ کل کو اگر وہ مسلم لیگ نواز سے یہ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نہیں، یہاں پہ سوال دہرانا آپ سے کہ اگر کل کو فوج ایک مسئلے کے اوپر ڈس ایگری کرتی ہے اور ISPR ایک بیان میں کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی پوزیشن واضح کرے، شہادت والی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ایشو، تو آپ کو کیسا لگے گا ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ ISPR آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں بلک صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ جو منور حسن صاحب نے بات کی، ان کی بات سے بالکل واضح تھا کہ وہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کن شہداء کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فوج کا یا اس کے جو ISPR ہے، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قطعی طور پہ نہ وہ پولیٹیکل ہے، نہ وہ کوئی جمہوریت کے خلاف ہے، وہ بالکل انہوں نے اپنی جو ہے وہ وضاحت کیا، اور انہیں یہ جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جو تردید ISPR نے کی ہے، اس تردید سے میں سمجھتا ہوں کہ 18 کروڑ عوام میں سے ہر بندہ متفق ہے، اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، لیاقت بلوچ صاحب ہیں، ایون پروفیسر منور حسن صاحب بھی جو ہے وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ آگے چل نہیں سکتی، اس سٹیٹمنٹ کا بوجھ یہ نہیں سہار سکتے، منور حسن صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ کو ری اسرٹ کیا ہے۔ ہارون رشید صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ جو بیانات مولانا فضل الرحمان سے یا امیر جماعت اسلامی سے آئے، اس موقع کے اوپر آ رہے ہیں جہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا تھا ایز اے قوم کہ یہ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ آگے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ چودھری نثار نے آج بھی تقریر کی کہ وہ پیس کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ سب کو معلوم تھا کہ وہ 70-80% آپ کے ساتھ مین سٹریم ہو جائیں گے، لیکن 15-20% ایسے تھے جو آپ کے ساتھ کسی صورت مین سٹریم نہیں ہوں گے، جو فوجیوں کے گلے کاٹ کے گھر بھیج رہے تھے۔ میں ویسے ان میں سے کچھ فیملی سے ملا بھی ہوں، ان کے احساسات مجھے بڑے قریب سے محسوس ہو سکتے ہیں کہ وہ فیملی کیا محسوس کرتی ہے جس کے بیٹے کا گلا کاٹ کے وہ واپس بھیجتے ہیں، تو وہ 15-20% نے کبھی مین سٹریم نہیں تھا ہونا۔ تو ہارون صاحب، یہ اس تقسیم کا اس موقع کے اوپر مقصد کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں ندیم صاحب، آپ تو پولیٹیکل امپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں یا سوشل امپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ میں وہاں گیا ہوں، سوات کے گلی کوچوں میں گھوما پھرا ہوں، فضل اللہ کے گاؤں گیا ہوں، جیسا کہ ایک اخبار نویس نے چاہیے۔ یہ تو درندے ہیں بھائی، پولیٹیکل امپلیکیشنز تو الگ رہی۔ میں نے آپ کو بتایا صرف منگورا سٹی میں 200 لڑکیاں اٹھا لی گئیں اور ان کی شادیاں کر دی گئیں جبرن۔ جبری شادی کیا شادی ہوتی ہے؟ او بھائی، یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے طالبان کی حمایت کیا ہے۔ فرض کیجئے، مجھے تو نہیں یاد میں نے کوئی ان کے نقطہ نظر کی حمایت کی ہو، سوائے اس کے کہ امریکہ کے خلاف جو بھی لڑے گا، اب کسی ملک کے عوام لڑیں گے تو اس کی حمایت ہی کی جائے گی۔ مشرکین کی حمایت تو میں کرنے سے رہا، اگر جنگ ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی کروں گا نا۔ لیکن وہ فٹ بال کا میچ ہو رہا، سر مونڈ دیتے ہیں، بھکاری عورتوں کو پیٹتے ہیں۔ ایک خاص مذہبی مکتب فکر کا، سب لوگ محب وطن ہوتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، شہری کا حب وطن دیکھا جاتا ہے، اس کا مذہب اس وقت زیر بحث نہیں ہوتا۔ ایک خاص مذہبی فرقے کے لوگ ہیں، اس کا بھی ایک چھوٹا سا پولیٹیکل سیل ہے۔ یہ 200-250 سال کی تاریخ ہے، یہ خفیہ طور پہ کام کرتے ہیں۔ افغانستان میں قبائلی علاقوں میں انہوں نے کام کیا، اس کی لا تعداد ہسٹوریکل ایویڈنس ہے۔ کسی دن آپ مجھ سے بات کر لیں، میں نے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کیا۔ ان کا کیا اسلام سے تعلق ہے یار؟ منشیات، اغوا برائے تاوان، بازاروں میں بم پھاڑنا، مسجدوں میں بم، امام بارگاہوں میں بم، اتنے تنگ نظر ہیں کہ مزاروں پہ اس لیے بم چلاتے ہیں کہ ان کے مسلک سے اتفاق نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت علی بن عثمان حجویری تو سب کے لیے محترم ہے، مولانا مودودی نے ان کا ترجمہ کرایا تھا، اور کرایا میاں طویل محمد سے تھا، جو اتنے مصروف ہوں گے، ظاہر ہے وہ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل تھے اس وقت۔ وہ یہ پولیٹیکل امپلیکیشن تو الگ رہی، ان کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے، درندے ہیں، پاگل ہوئے ہیں۔ کسی دنیا کے
مسلمان سائیکارٹسٹ آپ لے لیں، دنیا کے کسی اچھے، ترکی سے لے لیں، ملائیشیا سے لے لیں، جن پہ سب کو اعتماد ہو، وہ انہیں غیر متوازن قرار دیں گے۔ رہے منور حسن صاحب، وہ برہم ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اس وقت وہ سوچتے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور رہے مولانا فضل الرحمان، ان کے کسی بیان پہ تبصرہ کرنا، بھائی میں اپنا وقت ضائع کرنے کا مترادف سمجھتا ہوں، میری مجبوری ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ فرمائے گا، ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ فرمائے گا کہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ صحیح ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ فرمائے گا کہ افغان جہاد جس میں ہم بڑے فخر کے ساتھ ہی افغان مجاہدین کو پیش کرتے تھے، وہ بھی سی آئی اے فنڈڈ تھا، اس میں سی آئی اے عرب مجاہدین کو بھی لے کر آئے تھے، یہاں ہمارے ہاں جو ٹریننگ سیلز تھے اس کی فنڈنگ بھی اور اسلحے کی فراہمی میں ان کا جو رول تھا۔ سٹنگر میزائل آج کل بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے اور کیسے آتے تھے، اس کے لیے تو امریکہ کا ساتھ اور وہ پیسہ اور اسلحے کا استعمال مناسب لگا، لیکن اب اسی امریکہ نے انہی کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جن کو اس نے وار مشین کو تیار کیا تھا، تو اب وہ مشکل لگی۔ یہ تھوڑی سی تضادات ہیں ہمارے اندر، شاید ہمیں اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ رکھ کے اپنی قوم کو بچانا پہلے بھی چاہیے تھا، اپنی غلطی اس وقت کی تسلیم کر لیں، شاید پھر آپ بہتر ہو جائے، گنجائش نکلا شاید کچھ۔ میرا خیال ہے کہ آپ چار لوگوں نے مل کر پورے 45 منٹ لیے ہیں، اور مجھے بھی اب اگر آپ بات کرنے کا موقع دیں۔ دیکھیے جہاد جب شروع ہوا تو اس وقت اس کی پوزیشن یہ تھی کہ سوویت یونین جو 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی، اس نے افغانستان کے اوپر اپنی فوجیں اتاریں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں گرم پانی چاہیے، اور ان گرم پانیوں میں ظاہر پاکستان تھا اس کے ہدف میں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس میں یہاں چوک یادگار پہ جو NP آج بڑی بغلیں جہاں وہ بجا رہی ہے، اس کے لوگ چوک یادگار پہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم سرخ فوج کو جو ہے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، جس میں فوج تھی، میں براہ راست کہتا ہوں، ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں افغانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور وہاں بنیادی طور پر جو جہاد شروع ہوا، ہارون رشید صاحب اس بات کو جانتے ہیں اور انہوں نے تو لکھا ہے سب کچھ، کہ وہاں پر بنیادی طور پر جو جہاد شروع ہوا وہاں کے مقامی لوگوں نے شروع کیا، انجینئرز نے شروع کیا، طالب علموں نے شروع کیا، درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے شروع کیا، بعد میں امریکہ اس کے اندر انوالو ہوا۔ جماعت اسلامی نے اس جہاد کی جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ اس کو بالکل درست سمجھا، پاکستان کی بقا کی جنگ سمجھا، اسلام کی بقا کی جنگ سمجھا، اور اس میں جب امریکہ کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک جنگ کر رہے تھے، اس میں ایک قوت نے ہمیں سپورٹ کیا، پاکستان کی آرمی کو بھی سپورٹ کیا، اور جو ہے وہ پورے اسٹیٹ کو بھی سپورٹ کیا اور افغانوں کو بھی سپورٹ کیا۔ وہ پوزیشن دوسری ہے۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ جو بھی حکومت تھی، آپ اس سے فقہی اختلاف کریں طالبان سے، لیکن وہاں پر اس حکومت کو پاکستان کی اسٹیٹ تسلیم کرتی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے افغان طالبان کو، اس کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی طالبان، کوئی دہشت گرد اس وقت وجود نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب پاکستان کی گورنمنٹ نے، جب مشرف کی گورنمنٹ نے اس بات کا اعلان کیا، کولن پاول کے فون کے اوپر وہ ڈھیر ہو گئے، اور پاکستان کی پوری 20 کروڑ عوام کو اور پاکستان کی فوج کو اس جنگ میں جھونک دیا، جس کے آج جو ہے وہ نظائر سامنے آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہم مخالفت کر رہے تھے، آج بھی ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی مسلمانوں اور اسلام اور مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کی جنگ ہے، اور اس نے یہ جنگ عراق میں بھی کی ہے، حافظ نعیم صاحب، لیکن آپ کے تضادات جو ہے نا، یہ ہماری سیاسی مذہبی جماعتوں نہیں، یہ تضادات نہیں ہے۔ آپ نے اسی جنرل پرویز مشرف کی 17ویں ترمیم کو پاس کروانے کے لیے آپ نے اس کا ساتھ دے دیا تھا۔ دیکھیے بہت واضح اگر آپ چاہتے تو اس وقت یہ کام روک سکتے تھے۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں، دیکھیے یہ ساری چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اسی کی اسمبلی کے، جب سوال اٹھاتے ہیں تو جواب بھی اسی کی اسمبلی کے آپ رکن بھی بن گئے تھے، 52 MMA کے اراکین اسی کی اسمبلی کے رکن بنے تھے، آپ اس وقت بھی اس پروسیس کو روک، ہم اس وقت جو ہے میں حکومت بھی تھی، ہم نے روکا، وہاں پہ بھی آپ بہت کام کر سکتے تھے۔ بھائی میں نے سب کچھ کیا، اور جب بھی جو ہے وہ میرے بھائی سن لیجئے نا، ایک صوبائی حکومت میں ہم کیا تھا، وہ ایشو بیچ میں رہ گیا ہے کہ دیکھیے میری بات مکمل نہیں ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، آپ موقف تو سنیں نا، 4 لوگ مل کر ایک بات کر رہے ہیں، 5 لوگ مل کر ایک بات کر رہے ہیں، میری بات سنتے نہیں۔ ISPR نے انڈیویجول سپاہیوں کا، جوانوں کا، افسروں کا، ان کا ذکر کیا ہے، ان کی وقار کی بات کی ہے، جنہوں نے ملک کے لیے اس حکومت کے آئین کے مطابق حکم مانتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ درست ہے، یہ اس نے ان کے متعلق بات کی ہے، اور ان کو سپورٹ کرنا، ان کے متعلق بات کرنا ISPR کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اب جب وہ یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی اپنے الفاظ واپس لے یا دوبارہ سوچے، تو وہ بھی اسی معاملے کے متعلق ہے، وہ کسی پالیسیز کے متعلق نہیں بات کر رہی۔ سیاسی پالیسیز علیحدہ ہوتی ہیں، اس کے متعلق بات کرنے کا موقع تو دے دیں۔ اس نے صرف یہ بات کی ہے کہ جب آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ شہید نہیں تھے، تو اس کے متعلق آپ ریوائز کریں اپنا سٹینڈ اور بتائیں، ورنہ اتنے سپاہی لڑ رہے ہیں، کل وہ منکر ہو سکتے ہیں، وہ کہیں کہ جس کو ہم مار رہے ہیں، جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، وہ تو شہید ہو گیا،
ہم جب اپنی جانیں دے رہے ہیں ہم شہید نہیں ہیں، میری بات سن لیجئے، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، فوج کے اس جوان کے دلوں میں خدشات پیدا ہو سکتے ہیں، خدشات پیدا ہو جائیں گے، وہ میری بات تو میں سن غلط کام کر رہا لیجئے، ہوں۔ جی حافظ صاحب، میں گزارش یہ کر رہا ہوں، آج آپ نے ہمارا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے نا، ہم نے یہ بات کہی ہے بہت کیٹیگوریکلی، بول دیجئے جلدی سے کلوزنگ ریمارکس۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تمام فوجی جوانوں کو شہید سمجھتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کم و بیش یہی الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے ہمارا ایک موقف ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں بھائی، اس سے ملتے جلتے ہوں، مفہوم یہی ہے کہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب، بھائی یہی الفاظ ہیں۔ جی بالکل یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آج کی ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پروفیسر منور حسن صاحب کے بیان سے بھی زیادہ مایوس ہم پابند نہیں ہیں ISPR کے کہ ہم ان کے جوابات دیتے رہیں، ہم ملک اور قوم کو سمجھتے ہیں۔ آپ پوری قوم کے پابند ہیں، تو پوری قوم کے سامنے جواب دیا ہے نا، نہیں ہے تو آپ ان شہداء کے خون کے، ان کے ورثاء کے پوری قوم کے پابند ہیں۔ ہم نے جنگ لڑی ہے بھائی، آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے بھائی شہید ہوئے، میں عزت کرتا ہوں، میں اس وقت اردو ڈائجسٹ پڑھتا تھا اور میں نے جب TM شہید ہوئے تھے تو ان کے لیے میرے جذبات اتنے ہائی تھے کہ میرے اندر بھی جذبہ جہاد، شوق شہادت پیدا ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ کہ بھائی جماعت اسلامی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی کسی ادارے سے ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے جوانوں نے بنگلہ دیش میں پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے، جماعت اسلامی کے جوانوں نے افغانستان میں پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ آج بھی الحمدللہ ہمیں آپ کی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ شیلا بہن آپ بات نہ کیجئے، میں بہت کچھ کہہ دوں گا، میں آپ سے میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں نا چار لوگ مل کر ایک آدمی سے لڑتے ہیں۔ میں سن لوں گی، آپ میرے بھائی ہیں، میں سن لوں گی۔ بہت شکریہ۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، میرا جو ہے نا صرف اتنی سی بات ہے، اور وہ میں ہمیشہ کہوں گی کہ کچھ بکس مختلف ادوار میں آتی رہی ہیں۔ ایک 1963 میں بک آئی تھی ہو از ہو ان CIA، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ پاکستان میں کون کون ایجنٹ تھے، اور ایک بک آئی تھی ان ہولی وار، رشیا کے انخلا کے بعد، اس میں سب کی بڑی واضح تصویریں ہیں کس کس کا کیا کردار ہے اور کس کس نے اس ہم نے تو سب کو جمع کرنے کی کوشش کی، قاضی حسین احمد ریکارڈ پر ہے نا، آپ بتائیے قاضی حسین احمد ریکارڈ پر ہے۔ نہیں، میرا کہنا ہے کہ القاعدہ کے 8 بڑے لوگ جماعت اسلامی کے گھر والوں کے ہاتھ سے پکڑے گئے۔ یہ بحث کو ہم غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ میں 2 چیزوں کی گواہی دیتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے میں نے اس کو جان دینی ہے۔ جو لوگ افغانستان کی جنگ کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑے، اسٹریٹجیکلی غلط ہو سکتا ہے، بے پناہ غلطیاں اس میں ہوئیں، لیکن جو اس میں شہید ہوا وہ شہید ہے جو اللہ کی راہ میں لڑائی، بالکل قرآن کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضیاء الحق جو ہے اس نے کبھی کوئی پیسہ نہیں بنایا، بالکل سفید جھوٹ ہے۔ تیسری بات ہے جماعت اسلامی نے پیسہ نہیں بنایا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سے میں ایگری کرتا ہوں، آج تک میں نے ان کی کسی بات سے ایگری نہیں کیا۔ جماعت اسلامی تباہی کی طرف جا رہی ہے اگر اپنی اس غلطی کا ادراک نہیں کرتی تو۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی طرف سے بھی کلوزنگ ریمارکس، آپ کیا کرنا چاہیے؟ تقسیم سے بچیں، انتشار بہت ہے پہلے، اور انتشار نہیں چاہیے، ہم شہیدوں کا فیصلہ میں اور آپ کرنے کا درجہ نہیں رکھتے۔ جی میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمارے ملک کی جماعت ہے، اور سارے منور حسن صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ دیکھیں بات بعض اوقات آدمی سے ہو جاتی ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے منور حسن صاحب نے دی اور اس کے بعد جو آج جماعت اسلامی نے پورے غور و فکر کے بعد سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ قوم کے اس ہیجان کو، اس پریشانی کو، اس احتجاج کو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ میچ نہیں کر سکی۔ جماعت اسلامی کو اپنی اس سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا نا۔ صحیح ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، ہارون رشید صاحب، بریگیڈیئر مسعود حسن صاحب، شیلا رضا صاحبہ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔